شاہ انڈسٹریز کی شاندار وسیع و عریض بلڈنگ میں اس وقت ایاد شاہ کا کیبن جنگ کے میدان کی طرح لگ رہا تھا۔ میز پر فائلز بکھری ہوئی تھیں جن پر الٹا پڑا کافی کا بڑا سمک ان کو داغدار کر چکا تھا۔ کچھ کاغذات زمین پر ادھر ادھر گرے ہوئے تھے۔ درمیان میں کھڑی انایا غصے اور اشتعال کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ایاد شاہ خود اس سچویشن پر بھونچکا کھڑا تھا۔ اس نے تو اپنی سیکریٹری انایا ابراہیم سے، جس کو 1 ہی مہینہ ہوا تھا یہاں جوائن کیے ہوئے، ایک ضروری فائل منگوائی۔ وہ فائل دے کر جانے لگی تھی جب ایاد نے اسے وہاں کیبن کے دوسرے کونے میں رکھی فائل مشین سے کافی نکالنے کو کہا۔ وہ کافی کا کپ اسے تھمانے لگی تھی جب مصروف سے انداز میں کف تھامتے ایاد کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹچ ہوا۔ انایا گھبرا گئی، کپ ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ گرم کافی سے بچنے کے لیے ایاد تیزی سے اٹھا اور اسی پل انایا بھی گھبراہٹ میں لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے وہ گرتی، ایاد نے اسے کمر سے تھام لیا تھا۔ وہ اس کے پہلے ہاتھ کو چھونے اور پھر گرنے بچانے کے بہانے پکڑنے کو اس کا غلط ارادہ سمجھی اور چلا اٹھی۔ ایاد نے جلدی سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا اور اب ششدد سے کھڑا اس کا ریاکشن دیکھ رہا تھا۔ اس افراتفری میں ٹیبل کے ہلنے سے فائلز بھی بکھر چکی تھیں۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی مسٹر ایاد شاہ؟ اس کی لرزتی کانپتی آواز میں غم و غصے کی آمیزش تھی۔ مس انایا، آپ ہوش میں تو ہیں؟ اتنا بڑا الزام لگا رہی ہیں مجھ پر۔ میں تو صرف آپ کو گرنے سے بچا رہا تھا۔ ایاد شاہ نے شوق سے نکل کر غصے سے کہا، جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے مجھے پکڑا ہے، ہاتھ لگایا ہے غلط ارادے سے۔ وہ تیز لہجے میں چلا کے بولی۔ اسی اثنا میں کیبن کے باہر آفس کا عملہ بھی جمع ہونا بھی شروع ہو گیا تھا۔ سب لوگ شیشے کی دیوار سے ان دونوں کو دیکھتے آپس میں خسر پھسر کر رہے تھے۔ کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ میں تو صرف تمہیں گرنے سے بچا رہا تھا۔ اس کے الزام پر بے یقینی سے دیکھتا غصے سے سرخ چہرہ لیے وہ دھاڑا تھا۔ میں نے کہا تھا آپ سے کہ مجھے گرنے سے بچائیں۔ آپ کی ہمت ہوئی کیسے مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ہر غریب لڑکی کو بکاؤ مال سمجھ رکھا ہے آپ نے کیا کہ چند ٹکوں کے عوض ہر لڑکی آپ کی عیاشی کا سامان بننا پسند کرے گی؟ میری بات کان کھول کر سن لیں مسٹر ایاد شاہ، میں چپ نہیں رہوں گی۔ آپ کا کچا چٹا پوری دنیا کے سامنے کھولوں گی۔ انایا کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ ایاد شاہ تو شاکڈ رہ گیا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ یو ایڈیٹ گرل، جان سے مار دوں گا تمہیں۔ اس کے الفاظ پر مشتعل ہو کر وہ غصے سے پاگل ہوتا آگے بڑھ کر اس کے گلے سے دبوچ گیا تھا۔ انایا چیخنے لگی، سر چھوڑیں اسے۔ بجلی کی سی تیزی سے مینیجر نے اندر آ کر انایا کو چھڑایا تھا اس سے۔ کاظم، اس جاہل لڑکی سے کہو یہاں سے دفع ہو جائے ورنہ میرے ہاتھ سے ضائع ہو جائے گی۔ وہ پیچھے ہٹ کر شرر بار نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے مینیجر سے بولا۔ انایا جو گلے پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی، اس کی بات سن کر اپنا پرس اٹھاتے بھاگنے کے انداز میں اس کے کیبن سے نکلی تھی اور آفس سے نکلتی چلی گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کوئی تماشا لگا ہے کیا؟ ایاد وہاں کھڑے سب لوگوں پر دھاڑا تو وہ ڈر کر جلدی جلدی منتشر ہوا۔ ایاد شاہ گہری سانسیں لے کر اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ اگلے دن جنگل کی آگ کی طرح ہر پلیٹ فارم کے ذریعے یہ خبر پورے ملک میں پھیل رہی تھی کہ معروف انڈسٹریلسٹ سلمان شاہ کے بیٹے ایاد شاہ نے اپنی غریب سیکریٹری انایا ابراہیم کو ہراساں کیا اور پھر اس کے احتجاج کرنے پر اس پر تشدد کر کے جان سے مارنے کی بھی کوشش کی۔ سوشل میڈیا پر تبصرے شروع ہو گئے تھے۔ عام لوگوں سمیت کئی نامور ہستیاں انایا ابراہیم کو سپورٹ کر رہی تھی۔ سلمان شاہ جو سیاست میں بھی تھے، ان کے خلاف ان کے مخالفوں نے کیمپین شروع کر دی تھی۔ ایاد شاہ اس صورتحال سے چکرا کے رہ گیا تھا۔ معاملہ اس حد تک بڑھ جائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف سلمان شاہ جو کسی ضروری کام سے لندن گئے ہوئے تھے، سوشل میڈیا پر اٹھے اس طوفان کی وجہ سے انہیں فوراً واپس آنا پڑا۔ سب سے پہلے تو وہ بیٹے پر برس پڑے تھے، پھر انایا ابراہیم کو آفس بلوایا۔ دوسری طرف انایا خود بھی اس سچویشن سے بری طرح پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے بھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ معاملہ اس حد تک بڑھ جائے گا۔ نہ جانے کس نے یہ خبر لیک کی تھی۔ میڈیا والے مسلسل اس تک رسائی کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ کسی کو رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ سلمہ پھپھو جو والدین کی وفات کے بعد اس بھری دنیا میں اس کا واحد سہارا تھی، اس پر بری طرح برس رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی ہنگامہ مچانے کی؟ اگر اس نے کوئی غلط حرکت کی تھی تو چپ چاپ نوکری چھوڑ کر چلی آتی، اس سے لڑنے کیوں کھڑی ہو گئی؟ اپنی حیثیت سے واقف نہیں تھی تم جو ایسا کیا؟ تمہاری وجہ سے پورے ملک میں ایاد شاہ کی بدنامی ہو رہی ہے، اب وہ تمہیں چھوڑے گا کیا؟ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مصیبت میں ڈال دیا۔ اگر تمہاری وجہ سے میری بیٹیوں پر کوئی آنچ آئی نا تو یاد رکھنا تمہارا گلا دبا دوں گی میں۔ سلمہ پھپھو اسے بری طرح ڈانٹتے اور دھمکائی جا رہی تھی۔ انایا ڈر کے مارے مسلسل رو رہی تھی۔
ایک طرف پھپھو کی ڈانٹ دھمکیاں، دوسری طرف ایاز شاہ کا خوف اسے سمائی دے رہا تھا۔ دروازہ پھپھو نے لاک کر کے رکھا تھا کیونکہ کئی میڈیا والے وہاں آ رہے تھے، اور پھر بند دروازہ دیکھ کر ان کو واپس پلٹنا پڑ رہا تھا۔ عنایا نے اپنا موبائل بھی آف کر رکھا تھا، جو پھپھو کے کہنے پر اسے آن کرنا پڑا کہ اگر ایاز شاہ رابطہ کرنا چاہے تو کہیں نمبر بند دے کر گھر تک نہ چلا آئے۔ رات کو وہ پھپھو کی جلی کٹی سنتے، آنسو بہاتے وہ کھانا بنا رہی تھی جب اس کے فون پر انجان نمبر سے کال آئی۔ عنایا میڈیا والوں کا سمجھ کر اٹینڈ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، مگر پھپھو کی سختی سے کہنے پر اسے کال اٹھانی پڑی۔ دوسری طرف سلمان شاہ تھے جو اس سے ملنا چاہ رہے تھے۔ عنایا کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ پھپھو نے اشارے سے اسے سلمان شاہ کو گھر بلانے سے منع کیا تھا، اس لیے دوسرے دن اسے چاروں نہ چار آفس ہی جانا پڑا۔ سلمان شاہ اپنے کیبن میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے نرم لہجے میں بیٹھنے کا کہا، وہ انگلیاں چٹکھاتی سر جھکائے کرسی پر ٹک گئی تو انہوں نے اس دن کے واقعے کے متعلق پوچھا۔ عنایا کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ ان کے نرم لہجے پر وہ آہستہ آہستہ بتاتی گئی کہ کس طرح اس روز وہ فائل دینے ایاز شاہ کے روم میں گئی اور کیسے اس نے اسے ہراس کیا اور بعد میں گلا دبا کر جان لینا چاہیے۔ گلا دبانے والا واقعہ سلمان شاہ مینیجر سے بھی سن چکا تھا، جو عینی شاہد تھا۔ سلمان شاہ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ چپ ہوئی تو انہوں نے انٹرکام پر مینیجر سے ایاز کو اندر بھیجنے کا کہا۔ جب کچھ دیر بعد ایاز اندر آیا تو عنایا ابراہیم کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جیسے شعلے سے بھڑکنے لگے تھے۔ بڑی مشکل سے خود پر قابو پاتا وہ آگے کھڑا ہوا۔ ہم نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی، پھر تم نے ایک غریب یتیم لڑکی کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کیوں کی؟ سلمان شاہ نے سرد نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے درست لہجے میں سوال کیا تھا۔ ڈیڈ، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ ایاز شاہ نے مٹھیاں بھینچ کر عنایا کو گھورتے ہوئے باپ کو جواب دیا۔ عنایا کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ جسٹ شٹ اپ۔ کوئی لڑکی خود اپنی عزت کیوں داؤ پہ لگائے گی؟ اس گھٹیا حرکت کے بعد تم نے جو پھر گھٹیا حرکت کی، اس کا عینی شاہد تو پورا اسٹاف ہے۔ وہ گرجے تھے۔ ایاز نے گہری سانس لے کر اپنے اشتعال پر قابو پاتے ہوئے کہا، ڈیڈ پلیز، آپ ایک بار میری بات تو سن لیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، سراسر الزام ہے۔ یہ لڑکی نہ جانے کس کی اعلیٰ کار ہے جو اس طرح بکواس کر رہی ہے مجھ پر۔ آپ اس کو میرے حوالے کریں، میں اس کی زبان کھلواتا ہوں۔ باپ کو تحمل بھرے انداز میں کہتے اس نے آخر میں فخر چہرے کے ساتھ بیٹھی عنایا کو خوخوار نگاہوں سے گھورا۔ بکواس بند کرو۔ کسی کی جوان بچی کو تمہارے حوالے کر دوں؟ شرم نہیں آتی ایسی بکواس کرتے ہوئے؟ سلمان شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ ایاز اپنی بات کا غلط مطلب لیے جانے پر گڑبڑا گیا تھا۔ ڈیڈ، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ اس نے وضاحت کرنی چاہی، مگر سلمان شاہ نے درستگی سے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں۔ پورے ملک میں تمہاری وجہ سے شاہ انڈسٹریز کی بدنامی ہو رہی ہے۔ میرا سیاسی کریئر، برسوں کی بنائی گئی شاہ انڈسٹریز کی شہرت اور شاہ خاندان کی نیک نامی تم نے مٹی میں ملا دی۔ وہ سامنے پڑی ٹیبل پر زور سے ہاتھ مار کر گرجے۔ عنایا کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ ایاز نے ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ باپ کو دیکھا۔ ڈیڈ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، الزام لگا رہی ہے مجھ پر۔ وہ اونچی آواز میں غصے سے بولا۔ شٹ اپ، چلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ لڑکی تم پر جھوٹا الزام آخر کیوں لگائے گی؟ اسے تم سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ ضرورت مند ہے یہ، ایسے جھوٹا الزام لگا کر اپنی جاب کیوں گنوائے گی؟ جھوٹ تم بول رہے ہو۔ سلمان شاہ اس کی بات پر یقین کرنے کو بالکل تیار نہ تھے۔ ایاز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور روتی ہوئی عنایا کو غصے سے گھورا۔ کیوں جھوٹ بول رہی ہو تم؟ کس کے کہنے پر مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہی ہو؟ سیدھی شرافت سے بتا دو۔ اس نے بڑے ضبط سے سامنے بیٹھی آنسو بہاتی اس لڑکی سے پوچھا جو اس سارے فساد کی جڑ تھی۔ دل تو چاہا اسے تہس نہس کر دے، مگر باپ کے سامنے اپنی اس خواہش کو دبا گیا تھا۔ کسی کے کہنے پر نہیں، آپ نے جو کیا میں نے وہی کہا۔ مجھے میرے مرے ہوئے ماں باپ کی قسم سر، میں جھوٹ نہیں بول رہی اور نہ ہی کسی کے کہنے پر ایسا کر رہی ہوں۔ اور مرے ہوئے ماں باپ کی جھوٹی قسم کوئی نہیں کھاتا۔ لرزتی آواز میں ایاز شاہ کو جواب دیتے وہ آخر میں سلمان شاہ کو مخاطب کرتے زار و قطار رونے لگی۔ ایاز، اپنی بکواس بند کرو، خبردار جو تم نے اس بچی کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی تو۔ سلمان شاہ بھڑک اٹھے تھے۔ ایاز نے ایک سلگتی ہوئی نگاہ عنایا پر ڈال کر لب بھینچ لیے تھے۔ اس کے پورے وجود میں گویا آگ سی دہک رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا عنایا ابراہیم کا پھر سے گلا دبا دے، جس نے ذرا سی بات پر اتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیا تھا کہ پورے ملک میں ایاز شاہ کی بدنامی ہو رہی تھی۔ ریلیکس بیٹا، تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ سلمان شاہ نے بیٹے کو خوخوار نگاہوں سے دیکھتے روتی ہوئی عنایا کے سر پر ہاتھ رکھا۔
حیات دانت بھینچ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ تم نے اس لڑکی کی عزت خراب کی ہے، اب تم ہی اس کے سر پر عزت کی چادر ڈالو گے۔ ابھی اور اس وقت تمہارا نکاح اس بچی سے ہوگا۔ سلمان شاہ نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ ایاد نے ایک جھٹکے سے گردن گھمائی۔ واٹ؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈیڈ؟ وہ شدید شاکڈ تھا۔ شاکڈ تو انایا بھی ہوئی۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ جو تم نے سنا۔ سلمان شاہ نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ ڈیڈ، میں اس معمولی لڑکی سے نکاح نہیں کروں گا۔ وہ بگڑا۔ شٹ اپ، ذرا بھی شرم و حیا باقی ہے تم میں یا نہیں؟ کس منہ سے انکار کر رہے ہو؟ جو حرکت تم نے کی ہے اس کی تلافی تو کرنی پڑے گی۔ سلمان شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دیں۔ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں ڈیڈ کہ اس لڑکی کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی، صرف اسے گرنے سے بچانے کے لیے۔ بکواس بند کرو ایاد، تمہاری اس وضاحت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب وہی کرنا ہوگا جس سے تمہاری وجہ سے شاہ انڈسٹریز پر لگا بدنامی کا داغ دھل سکے۔ وہ بے بس لہجے میں ایک بار پھر اپنی صفائی پیش کرنے لگا تھا جب سلمان شاہ نے گرخت لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ ایاد زخمی نظروں سے باپ کو دیکھنے لگا۔ ڈیڈ، آپ جلد بازی میں غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ میں اس لڑکی سے نکاح نہیں کروں گا۔ ایاد اپنے انکار پر قائم نہ تھا۔ ایاد، تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو… سلمان شاہ کے لہجے میں سختی تھی۔ تو کیا ڈیڈ، کیا کریں گے آپ؟ مجھے گھر سے نکال دیں گے، جائیداد سے آگ کر دیں گے؟ تو ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کریں، لیکن میں اس ذلیل چھوٹی مکار لڑکی سے نکاح ہرگز نہیں کروں گا جو مجھ پر گھناؤنا الزام لگا کر مجھے یہ بدنام کر رہی ہے۔ ایاد کی آواز میں کرب کے ساتھ ساتھ طیش بھی تھا۔ سلمان شاہ کے ماتھے کی رگیاں غصے کے مارے پھولنے لگی۔ زبان سنبھال کے بات کرو ایاد، کسی لڑکی کے بارے میں ایسی لینگویج یوز کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اور تم پر الزام اس نے ایسے خواہ مخواہ میں نہیں لگایا، کچھ تو قصوروار ہو تم۔ اب میرا سیاسی مقام، شاہ انڈسٹریز کی شہرت اور خاندان کی عزت سب تمہاری وجہ سے داؤ پہ لگ گیا ہے۔ سو اب اس بچے سے نکاح کر کے تم ہی واپس سب صحیح کرو گے، اور اگر ایسا نہ کیا تو میرا مرا ہوا منہ دکھو گے۔ سلمان شاہ نے بے لچک انداز میں کہا۔ انایا خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ سر جھکائے باپ بیٹے کی بحث سن رہی تھی۔ ڈیڈ، وہ بھونچکا رہ گیا۔ آپ یوں مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، ایاد نے سخت احتجاج بھرے لہجے میں کہا۔ بس بہت کر لی بحث، میں نے تمہیں عزت، حیثیت اور نام دیا ہے، جو سب کچھ تم نے خراب کر دیا۔ اگر آج ایک نکاح اس سب کو بچا سکتا ہے، ٹھیک کر سکتا ہے، تو تمہیں کرنا ہوگا، چاہے تمہارا دل مانے یا نہیں۔ بصورت دیگر تم مجھے زندہ نہیں دیکھ پاؤ گے، کیونکہ یہ بدنامی مزید سہنا اب میرے لیے ممکن نہیں۔ سلمان شاہ نے سخت انداز میں کہتے بات ختم کی۔ ایاد نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور دکھ کے ساتھ بے بسی کی بھی جھلک تھی۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، اگر آپ کی عزت صرف ایک نکاح سے بچ سکتی ہے تو کر لیتا ہوں، مگر یاد رکھیے گا یہ نکاح آپ کا زبردستی کا فیصلہ ہوگا، اور جو رشتے زبردستی کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں وہ کبھی ٹکتے نہیں۔ اپنی بات مکمل کرتے وہ باہر نکل گیا تھا۔ سلمان شاہ کے چہرے پر ایک لمحے کو پشیمانی کی پرچھائی ابھری، مگر اگلے ہی لمحے غائب ہو گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ شاہ ہاؤس کے خوبصورت لاؤنج میں صوفے پر گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی نکاح ہوا تھا۔ سلمان شاہ آفس سے اسے اپنے ساتھ ہی یہاں لائے تھے۔ ان کے کہنے پر اس نے سلمہ پھپھو کو فون کیا تھا، مگر انہوں نے تو فوراً انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہتی تھیں۔ انایا کو دھچکا لگا۔ وہ واحد خونی رشتہ تھیں جنہوں نے اس موقع پر بھی اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا۔ اس گھر میں بھی کوئی عورت نظر نہیں آ رہی تھی سوائے ملازمین خواتین کے۔ سلمان شاہ کے کہنے پر ایک ملازمہ نے نکاح کے وقت اسے چادر اوڑھائی تھی۔ انایا صوفے کے ایک کونے پر بیٹھی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ آ بیٹھا تھا۔ انایا نے چادر کی اوٹ سے اس کے پتھریلے تاثرات والے چہرے کو ایک نظر دیکھا تھا اور دل خوف سے لرزنے لگا تھا۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر جب اس نے قبول ہے کہا تو ان کے الفاظ کو ادا کرتے وقت اس کی آواز میں جو تلخی اور سرد پن تھا وہ واضح محسوس ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بڑی مشکل سے خود پہ قابو پا رہا ہو۔ نکاح کے بعد وہ فوراً وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ سلمان شاہ مولوی اور دوسرے لوگوں کو رخصت کرنے چلے گئے تھے۔ شاید پیچھے وہ اکیلی بیٹھی پسینے سے تر ہوتے اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئے اور انایا کو ایک نظر دیکھنے کے بعد ملازمہ کو آواز دی۔ ملازمہ فوراً ہی حاضر ہو گئی۔ اسے ایاد کے کمرے میں چھوڑا۔ ملازمہ کو دیے گئے سلمان شاہ کے اس حکم پر انایا کی رنگت فک ہوئی تھی۔ آئیے بی بی جی، ملازمہ نے اسے کہا، مگر وہ ملازمہ کے ساتھ جانے کے بجائے گھبرائی ہوئی نظروں سے سلمان شاہ کو دیکھنے لگی۔
परेशान मत हो, रिलैक्स होकर कमरे में जाओ। मैं आयात को समझा कर भेजूंगा, वो तुम्हारे साथ किसी किस्म का मिसबिहेव नहीं करेगा। सलमान शाह ने इसकी घबराहट देखते हुए तसल्ली दी तो वो मुलाजमा के साथ मरे मरे कदमों से आयात शाह के रूम में आ गई। आयात शाह का कमरा निहायत शानदार और नफासत से सजा हुआ था। फर्श पर नर्म और मुलायम वॉल टू वॉल कारपेट बिछा हुआ था। दीवारों पर हल्की रंग के वॉलपेपर थे जो लाइटिंग से चमक रहे थे। कीमती लकड़ी से बना खूबसूरत और नफीस फर्नीचर कमरे की शान में इजाफा कर रहा था। आर्टिस्टिक फ्रेमों में जुड़ी खूबसूरत और महंगी पेंटिंग्स सजी हुई थीं। पर्दों से लेकर सोफ़े, कारपेट, हर चीज़ हल्के नीले और सफ़ेद कलर में थी। सब चीज़ें अपनी जगह मुकम्मल तरतीब से रखी हुई थीं, जिससे रहने वाले के ज़ौक़ और सलीके का अंदाज़ा होता था। मुलाज़मे से छोड़कर चली गई और आहिस्ता कदमों से चलती हुई सोफ़े पर बैठ गई। हर गुज़रता लम्हा इसके इज़्तिराब को बढ़ा रहा था। फिर न जाने कितना वक्त गुजरा। बैठे बैठे इसकी टांगें शल होने लगी थीं तो आहिस्तगी से इन्हें ऊपर मोड़कर सीने से लगा लिया। आंखें मुसलसल दरवाजे पर जमी हुई थी। पूरे वजूद में सनसनी खैज लरजराहट सी महसूस हो रही थी। दिल बस इसी खौफ से लरज रहा था कि वो आएगा तो ना जाने इसके साथ क्या करेगा। फिर अचानक दरवाजे का हैंडल घुमा। अनाया का दिल सुकड़ कर फैला। बिजली की सी तेज़ी से टांगे नीचे करते इसने दुपट्टा दुरुस्त किया था। बीबी जी, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? दरवाजे पर आयात शाह की जगह मुलाजमा को देखकर इसकी जान में जान आई थी। हाँ, पानी, वो जल्दी से बोली। पिछले 1 घंटे से पानी न पीने की वजह से हलक खुश्क सा हो रहा था। कुछ देर मुलाजमा पानी के साथ खाने की ट्रे भी ले आई थी। पानी इसने ले लिया था और भूख न होने का कहकर खाना वापस कर दिया। फिर पानी पीकर दिल की धड़कन को एतदाल पर लाने की कोशिश कर रही थी जब दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ के साथ खुला था। अनाया का ना सिर्फ फिर से दिल उछलकर हलक में आया बल्कि हाथ में ग्लास भी लरस गया था। जितनी ज़ोरदार आवाज़ से इसने दरवाज़ा खोला, इससे कहीं ज़्यादा ज़ोर से इसने बंद किया था। दरवाज़ा बंद करने के बाद वो जैसे ही सोफ़े के करीब आया, अनाया का दिल गोया खौफ के मारे सीने से ही बाहर निकल आया था। मगर वो सोफ़े के करीब से होता बिना इसकी तरफ देखे साथ वाला दरवाज़ा खोलकर अंदर गायब हो गया, जो शायद ड्रेसिंग रूम था। अनाया ने इसके जाने के बाद दिल पर हाथ रखा। यूँ महसूस हो रहा था जैसे हार्ट फेल होने लगा था। कुछ देर बाद दरवाज़ा फिर खुला। अनाया के पूरे जिस्म में कपकपी तारी हो चुकी थी, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर वह इसे कुछ कहे बिना ड्रेसिंग रूम के सामने जा खड़ा हुआ और बालों में ब्रश फेरने लगा। अनाया ने खुश्क होते लबों पर ज़बान फेरते चूर नज़रों से इसे देखा। टी शर्ट और ट्राउज़र में इसका मजबूत जिस्म और लंबा कद नुमाया था। वो यूं मगन अंदाज में ब्रश करने में मसरूफ़ था गोया कमरे में अकेला हो। कहाँ तो ऑफिस में बाप की मौजूदगी में इसे खूंख्वार निगाहों से घूरता गोया ज़िंदा निकल जाना चाहता था, और कहाँ अब अकेले कमरे में वो इसे इग्नोर किए आराम से खड़ा था। अनाया को इसका ये आरामदा रिएक्शन शदीद हैरान कर रहा था। फिर अचानक वो ब्रश रख कर पलटा और बराह रास्त अनाया की तरफ देखा। अनाया का दिल सुकड़ कर फैला। नज़रें ज़मीन पर और फिर आयात शाह के कदमों पर जम गई जो इसके करीब आ रहे थे। अनाया ने डरते डरते सर उठाकर इसे देखा। आयात शाह की नज़रों में इतना सर्दपन था कि अनाया को अपनी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट होती महसूस हुई। हथेलियाँ पसीने से नहा गई थी। इसे यूँ लगा जैसे ये शख्स किसी लम्हे इसका फिर से गला दबा देगा। तुम्हें पता है हरास करना क्या होता है? इसने आम से अंदाज में पूछा था, मगर अल्फाज आम हरगिज़ नहीं थे। अनाया का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया था। वो कुछ बोल नहीं पाई और झुके सर के साथ इसके पैरों को देखती रही। आयात शाह ने चंद लम्हे इसके जवाब का इंतज़ार किया और फिर अगला लम्हा अनाया की जान निकाल गया। ज़रा सा झुककर इसे बाजू से दबोचते एक झटके से खड़ा करते अपने मुकाबिल कर गया था। अनाया के मुंह से डर के मारे चीख निकल गई थी। तुम्हें यकीनन हरास लफ्ज़ का मतलब सही से नहीं पता। अगर पता होता तो तुम यूं पूरी दुनिया के सामने मुझ पर ये इल्ज़ाम न लगाती। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। हरास का मतलब बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इतने अच्छे से कि दोबारा ये लफ्ज़ अपनी ज़बान से अदा करने के काबिल नहीं रहोगी। इसे कंधों से दबोचे इसकी आंखों में अपनी खून आशाम आंखें गाड़ता वो अनाया की रगों में खून की हरकत को साख्त कर गया था। वह सहमी हुई निगाहों से इसकी तरफ देख रही थी, जिसकी आंखों में पल में ही खून सा उतर आया था जैसे। वो इसे अपनी आहिनी गिरफ्त में लिए बेड की तरफ बढ़ा। अनाया की रही सही जान भी निकलने लगी थी। रंगत ख़तरनाक हद तक सफ़ेद पड़ी, गोया जिस्म से सारा लहू निचुड़ गया था। अयाद ने इसे बेदर्दी से बेड पर धकेला था।
انایا اوندھے میں گری تھی۔ جب تک سنبھل کر سیدھی ہوئی وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے دور اچھال چکا تھا۔ نہیں، وہ خود سے لرزتی بیڈ پر پیچھے کی جانب کھسکنے لگی تھی جب ایاد نے اسے پاؤں سے پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ ایاد شاہ خطرناک ارادے لیے اس کے بے حد قریب تھا۔ تم نے مجھ پر جو الزام لگایا اب میں اسے سچ کر دکھاؤں گا۔ تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا نا میں نے، لو اب پھر سے تمہاری عزت خطرے میں ہے۔ کون بچائے گا تمہیں مجھ سے، مس انایا ابراہیم؟ وہ اسے اپنی وحشی گرفت میں جکڑے استہزائیہ لہجے میں کہتے اس کی سانسیں رک گیا تھا۔ پلیز چھوڑ دیں۔ انایا نے اس کے سامنے لرزتے ہوئے ہاتھ باندھ دیے۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں تمہیں ہیراس کا مطلب بھی تو سمجھانا ہے نا۔ سرد ٹھٹھرا دینے والا لہجہ اس کی سانسیں چھین رہا تھا۔ اپنی گرفت میں جکڑے اس کی گردن پر اپنا شدتوں بھرا لمس چھوڑنے لگا۔ انایا کے لبوں سے بے اختیار چیخ نکلی۔ اس کے لبوں کی شدت اور مونچھوں چبھن سے اس کو اپنی گردن جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سانسیں رک رہی تھیں۔ ایاد شاہ کی سانسیں اس کی سانسوں سے الجھ رہی تھی۔ وہ اس کی بے پناہ قریب تھا، محبت کے احساس سے نہیں بلکہ نفرت کے احساس سے۔ انایا کی اذیت بڑھ رہی تھی۔ وہ بری طرح مزاحمت کرتے تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ ایاد شاہ یکدم رک گیا اور ایک جھٹکے سے پیچھے ہوتا اسے بھی کھینچتا اٹھا کر اپنے مقابل بٹھایا۔ یہ صرف ڈیمو تھا انایا ابراہیم، جس پر تمہاری یہ حالت ہو رہی۔ اگر خود کو بچانا چاہتی ہو تو سیدھی شرافت سے اگل دو۔ تم نے کس کے کہنے پر مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگایا؟ وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتا غرایا تھا۔ کسی کے کہنے پر بھی، خدا کی قسم کسی کے کہنے پر بھی نہیں۔ وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچ کر روتے ہوئے بولی۔ آخری بار موقع دے رہا ہوں، سچ بول دو، بچ جاؤ گی۔ اس نے خوار لہجے میں دھمکی دی۔ انایا کانپنے تک بلند آواز سے زاروں قطار رونے لگی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میری وحشت اور نفرت کا نشانہ بن جاؤ گی۔ چند لمحے اسے شعلے برساتی نگاہوں سے گھورنے کے بعد وہ اسے دھکا دے کر گرجا۔ اس کے اس عمل پر انایا لڑکھڑاتی ہوئی بیڈ سے نیچے جا گری تھی۔ دبیز قالین ہونے کی وجہ سے چوٹ سے محفوظ رہی تھی۔ ایاد شاہ اپنی مٹھیاں بھیجتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ قالین پر پڑی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ساری رات اس نے قالین پر پڑے پڑے روتے ہوئے گزاری۔ دروازے پر ہونے والی دستک سے وہ اپنے دکھتے وجود کو سنبھالتے قالین سے اٹھی تھی۔ نظر دیوار گیر گھڑی پر جو صبح کے 8 بجا رہی تھی۔ اپنے حلیے کو درست کرتے اس نے دستک کے جواب میں یس کہا تو ملازمہ نے ذرا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ بیوی جی، بڑے صاحب آپ کو ناشتے پر بلا رہے ہیں۔ اوکے، آتی ہوں۔ ملازمہ کو جواب دے کر وہ واش روم میں آئی۔ ٹھنڈے پانی کے چھپاکے چہرے اور گردن پر مارے تو کچھ سکون کا احساس ہوا۔ واش روم سے باہر آ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مرر میں اپنا چہرہ دیکھا جو ساری رات رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ بالوں کو برش سے ہلکا سا سنوارنے کے بعد وہ ڈائننگ ہال میں چلی آئی جہاں ناشتے کی ٹیبل پر صرف سلمان شاہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ رات ایاد نے مس بہیو تو نہیں کیا نا؟ سلمان شاہ کے پوچھنے پر انایا کی نگاہوں میں رات کا منظر گھوما مگر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ ملازمہ اس کے سامنے ناشتے کے لوازمات رکھنے لگی۔ اسی وقت ایاد شاہ نے وہاں قدم رکھا۔ سفید جینز شرٹ میں جو غالباً جاگنگ کا لباس تھا اس کے مضبوط باڈی والے وجود پر جچ رہا تھا۔ وہ رومال سے چہرے پر آیا پسینہ پونچھتا اندر داخل ہوا تھا جب نظر سیدھی سامنے بیٹھی انایا اور سلمان شاہ پر پڑی۔ چہرے کی سنجیدگی پتھریلے تاثرات میں بدل گئی تھی۔ ایاد، آؤ ناشتہ کرو۔ سلمان شاہ نے نارمل انداز میں اسے ناشتے کی دعوت دی۔ میرا موڈ نہیں، اسپاٹ لہجے میں کہتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ سلمان شاہ ناشتہ کرتے ہوئے اسے شاہ فیملی کے بارے میں بتانے لگے۔ انایا سر جھکائے سننے لگی۔ آئندہ تم مجھے سر نہیں انکل کہو گی۔ نہیں بلکہ ایاد کی طرح ڈیڈ بھی کہہ سکتی ہو۔ ڈائننگ ٹیبل پر اٹھنے سے پہلے سلمان شاہ نے مسکرا کر اسے کہا تھا۔ جواب میں انایا بھی پھیکا سا مسکرا دی۔ تھوڑا ناشتہ کرنے کے بعد وہ وہیں اکیلی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ دوبارہ کمرے میں جانے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ایاد شاہ غالباً کمرے میں ہی تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ وہاں سے گزرا۔ نک سک سے تیار وہ شاید آفس جا رہا تھا۔ انایا پر نظر ڈالے بنا وہ وہاں سے گزر گیا۔ وہ گہری سانس خارج کرتی اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے کے جانے کے لیے قدم بڑھائے، پھر کچھ سوچ کر ڈائننگ ہال کے لیفٹ سائڈ پر بنے کچن میں چلی آئی۔ 2 ملازمائیں کھڑی وہاں کام کر رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر دونوں نے سلام کیا۔ انایا کی آنکھیں تو اس عالیشان کچن کو دیکھ کر پھیل گئی تھیں۔ کچھ وقت کچن میں گزار کر وہ ایک ملازمہ کی رہنمائی میں گارڈن میں آ گئی۔
سلمان شاہ سے کہہ گئے تھے کہ وہ ایک جگہ بیٹھی نہ رہے بلکہ گھر میں گھومے پھرے۔ ملکی غیر ملکی پھولوں سے بھرا گارڈن بھی بے حد خوبصورت تھا۔ وہ ستائشی نگاہوں سے دیکھتی وہاں رکھی چیئرز میں سے ایک پر بیٹھ گئی تھی اور بظاہر پھولوں پر نظر جمائے وہ اس حادثے کے بارے میں سوچنے لگی جس کے نتیجے میں ایک ہی دن میں اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ اسے شاہ انڈسٹریز میں جاب اپنی قابلیت کی بنا پر ملی تھی کیونکہ ایک ہفتے کے ٹرائل میں اس نے خود کو ثابت کیا تھا۔ ایک ہفتے بعد جب ایاز شاہ نے اسے بلا کر کہا کہ اب اسے پرماننٹ ہائر کر لیا گیا ہے تو وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ ایاز شاہ سنجیدہ مزاج، اصول پسند، کچھ سرد مزاج مگر اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان لگا تھا اسے۔ وہ اپنی جاب سے مطمئن تھی۔ ایک دن اسے کسی انجان نمبر سے کال موصول ہوئی۔ فون کرنے والا لڑکی تھی جس نے اپنا تعارف شیلا کے نام سے کروایا اور بتایا کہ وہ کچھ عرصہ ایاز شاہ کے سیکریٹری رہی ہے۔ اس نے عنایا سے کہا ایاز شاہ بظاہر شریف ہے، در حقیقت ایک عیاش مزاج آوارہ انسان ہے۔ آفس میں کام کرنے والی کئی خواتین کو یہ ہراس کر چکا ہے مگر اس کی پاور کے ڈر سے کوئی منہ نہیں کھولتا، اس لیے تم سنبھل کے رہنا کیونکہ اس کا ٹارگٹ زیادہ تر مڈل کلاس لڑکیاں ہوتی ہیں جو اس کے جھانسے میں آسانی سے آ جاتی ہیں۔ اس لڑکی سے ایاز شاہ کی اصلیت جان کر اسے شوق لگا تھا، اس لیے وہ ایاز شاہ کی طرف سے محتاط رہنے لگی تھی۔ اگر وہ بات کرتے وقت اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتا تو عنایا سخت بے چینی محسوس کرتی تھی۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کا سامنا کم سے کم ہو ایاز شاہ سے۔ اس دن وہ اپنے کیبن میں بیٹھی کمپیوٹر پر کام کر رہی تھی جب ایاز شاہ نے انٹرکام پر اسے ایک فائل لانے کا کہا۔ بادل نخواستہ وہ فائل لے کر اندر گئی اور اس کے حوالے کر کے جلدی جلدی اس کے کیبن سے نکلنا چاہ رہی تھی جب ایاز شاہ نے اسے روک لیا اور اپنے لیے کافی بنانے کا آرڈر دیا۔ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کرتے اس نے کافی بنائی۔ جب اسے دینے لگی تو ایاز شاہ نے کافی پکڑنے کے بہانے اس کے ہاتھ کو ٹچ کیا۔ عنایا کے وجود کو خوف سے جھٹکا لگا، ہاتھ کپ کپایا اور کافی ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ حواس باختہ ہونے کی وجہ سے وہ خود بھی لڑکھڑائی مگر کرسی کو تھام کر وہ خود سنبھل ہی رہی تھی جب ایاز شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ پہلے تو وہ ساکت رہ گئی، پھر ایک دم اشتعال کی لہر اس کے اندر اٹھی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے ایاز شاہ سے خود کو چھڑایا تھا۔ شیلا کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی تھی کہ وہ بہانے سے آفس بلا کر فیمیلز کو ہراساں کرتا ہے۔ اس نے سوچا ہوگا کہ وہ بھی باقیوں کی طرح چپ رہے گی مگر عنایا نے شور مچا کر معاملہ خراب کر دیا اور پھر کسی نے یہ سب سوشل میڈیا پر لیک کر دیا تھا۔ آدھا دن یہی سب سوچتے ہوئے اس نے لان میں گزارا۔ 1 بجے ملازمہ نے لنچ کے لیے بلایا تو وہ اندر آئی۔ ناشتے کے برعکس لنچ اس نے رغبت سے کیا کیونکہ بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ لنچ کے بعد وہ کمرے میں آ گئی۔ چونکہ ساری رات کی جاگی ہوئی تھی، سامنے رکھے نرم و ملائم بیڈ کو دیکھ کر نیند آنے لگی تھی۔ ایاز شاہ نے تو شاید شام کو ہی واپس آنا تھا سو وہ اطمینان سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی گہری نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا، پھر نہ جانے وہ کتنے گھنٹوں تک سوتی رہی۔ آنکھ اس وقت کھلی جب اوپر سے بری طرح سے کمبل کھینچا گیا۔ وہ بھڑبڑا کر اٹھی۔ سامنے ہی وہ کھڑا اپنی خوار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیڈ پر سونے کی؟ 2 ٹکے کی معمولی سی لڑکی ہو تم، اوقات ہے تمہاری ایاز شاہ کے بستر پر سونے کی؟ وہ اس پر دھاڑا۔ عنایا جس پر چھایا نیند کا خمار ٹوٹ چکا تھا اپنے حواسوں میں واپس آ چکی تھی، اس تذلیل پر سن پڑ گئی تھی۔ اب ڈھیٹوں کی طرح بیٹھی کیوں ہو؟ اٹھو یہاں سے۔ اسے ساکت بیٹھا دیکھ کر وہ نہ صرف پھر سے غرایا بلکہ ایک جھٹکے سے کھینچ کر بستر سے بھی اتار دیا۔ عنایا کا چہرہ توہین کے احساس سے پھیکا پڑ گیا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ وہ اسے کھولتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا واش روم میں چلا گیا۔ عنایا گالوں پر آئے آنسو صاف کرتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ رات کو وہ ڈنر پر بھی نہیں آیا تھا۔ ناشتے کی طرح ڈنر پر بھی صرف وہ سلمان اور سلمان شاہ تھے۔ عنایا کا دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ بھی کھانے کو مگر سلمان شاہ کے کہنے پر اس نے مارے باندھے تھوڑا سا کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد سلمان شاہ سے گڈ نائٹ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ عنایا وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے لیے دوبارہ سے کمرے میں جانے کا تصور بھی سوہان روح تھا۔ جس طرح وہ اس کی تذلیل کر رہا تھا، عنایا کی عزت نفس گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ دوبارہ اس کے کمرے میں جائے، اس لیے وہ لاؤنج میں صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ اسے وہاں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی جب سلمان شاہ کسی کام سے وہاں گزرے اور ان کی نظر عنایا پر پڑی تو وہ چونکے۔ بیٹا آپ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اپنے کمرے میں نہیں گئی؟ انہوں نے حیرانگی سے سوال کیا۔ میں عنایا گڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے جواب نہ بن پایا۔ سلمان شاہ شاید سمجھ گئے تھے۔ ان کے چہرے پر حیرانی کی جگہ یکدم سرد پن چھا گیا تھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ عنایا کو لیے ایاد کے روم کی طرف بڑھے۔ عنایا کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ کیا سلوک کر رہے ہو اس بچی کے ساتھ جو یہ کمرے میں آنے کے بجائے کئی گھنٹوں سے لاؤنج میں بیٹھی تھی؟
وہ درست لہجے میں بیڈ پر بیٹھے ایاد سے مخاطب ہوئے جو لیپ ٹاپ گود میں رکھے کچھ کام کر رہا تھا۔ باپ کے سوال لہجے اور چہرے کے تاثرات سے گڑبڑا گیا تھا۔ میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا ڈیڈ، وہ بیڈ سے کھڑا ہوتا اسپاٹ لہجے میں بولا۔ ہاں کچھ نہیں کہا ہوگا، تبھی تو یہ کمرے میں آنے سے گھبرا رہی تھی۔ میری بات سنو ایاد، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اس سب کو بھول کر انایا کو دل سے اپناؤ، اسے قسم کی تکلیف مت دو، ورنہ پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے دھمکی آمیز لہجے میں کہتے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ انایا سہمی ہوئی کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ ایاد دروازہ بند کر کے جارحانہ تیوروں سے اس کی طرف بڑھا۔ میری شکایت لگائی ہے تم نے ڈیڈ سے؟ وہ اس کا بازو دبوچ کر غرایا۔ نہیں، انایا کانپنے لگی۔ تمہاری اوقات نہیں ہے اس کمرے میں آنے کی، پھر بھی تم یہاں موجود ہو صرف ڈیڈ کی وجہ سے۔ میں تمہیں یہاں برداشت کر رہا ہوں، یہی کافی سمجھو، اور ڈیڈ کے سامنے اپنی زبان بند رکھو، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ پچھتاؤ گی اس وقت کو جب تم نے ایاد شاہ پر ہیراسمنٹ کا الزام لگانے کی غلطی کی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ کر ٹیرس پر چلا گیا۔ انایا صوفے پر بیٹھ کر سسکنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس کمرے میں آیا اور لائٹ آف کرتے صوفے پر سکڑی سمٹی بیٹھی انایا پر ایک سرسری نظر ڈالتا بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی، مگر انایا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ سکڑی سمٹی بنا کسی چادر کے صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ اے سی کی وجہ سے کمرے میں ٹھنڈ کا احساس تھا۔ اس کی حسرت بھری نظریں بار بار ایاد شاہ کی طرف اٹھ رہی تھی، جو کمبل اوڑھے سکون سے سو رہا تھا۔ وہ پہلے تو برداشت کرنے کی کوشش کرتی رہی، پھر جب ٹھنڈ ناقابل برداشت ہونے لگی تو وہ رات کے آخری پہر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں ایاد شاہ کی ملکیت والے کمبل کے سوا کوئی بھی چیز اوڑھنے کے لیے نہیں تھی۔ پھر نظر ٹیبل پر بچھی شیٹ پر پڑی تو اسی کو غنیمت سمجھتے اس نے اوڑھ لیا، مگر پلاسٹک کی شیٹ سردی کور کرنے میں ناکام تھی، اوپر سے وجود پر ٹک بھی نہیں رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ اسے وجود سے لپیٹے ہوئے تھی۔ یوں ہی کانپتے سسکتے بالآخر صبح کے قریب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ ایاد کی آنکھ کھلی، سرہانے رکھے موبائل میں ٹائم دیکھا، صبح کے 5 بج رہے تھے۔ نماز پڑھنے کا سوچ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ انگڑائی لیتے ہوئے سیدھا ہوا تو نظر صوفے پر سکڑی سمٹی لیتی انایا پر پڑی، جو پلاسٹک کی شیٹ اوڑھے سو رہی تھی۔ ایاد شاہ کے اندر ایک دم ہمدردی کا احساس سا جاگا تھا۔ بے شک وہ غصیلی فطرت کا مالک تھا، اس لڑکی سے نفرت کرتا تھا، مگر اتنا سنگدل بھی نہیں تھا جو دشمن کو تکلیف میں دیکھ کر خوشی محسوس کرتا۔ اس لیے کچھ سوچ کر وہ بیڈ سے اٹھا اور کمبل آہستگی سے اس پر جا کر ڈال دیا اور خود وضو کرنے واش روم چلا گیا۔ انایا کی آنکھ کھلی تو خود پر کمبل دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ ہمدردی یقیناً ایاد شاہ نے ہی کی تھی۔ انایا کو پہلی بار دل میں تھوڑا اطمینان محسوس ہوا کہ وہ اتنا بھی ظالم نہیں تھا۔ دن گزرنے لگے۔ انایا سارا دن گھر میں بیزاری سے پھرتی رہتی تھی۔ ایاد شاہ اسے مکمل اگنور کرتا تھا۔ صبح کا گیا وہ رات گئے کمرے میں آتا اور سو جاتا۔ انایا کا وہ بھول کر بھی مخاطب نہیں کرتا تھا۔ اب کبھی کبھار کھانے کی ٹیبل پر بھی بیٹھ جاتا تھا، مگر خاموشی سے کھانا کھاتا سلمان شاہ کی باتوں کا جواب ہوں ہاں میں دیتا تھا۔ انایا کو اپنا آپ بالکل غیر ضروری لگنے لگا تھا۔ ایاد شاہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، جیسے یہ چیز اب اسے بے چین کرنے لگی تھی۔ اس کا دل ایاد شاہ کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے تھے ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے۔ ایاد شاہ اس پر حق رکھنے کے باوجود اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ ایک دن پہلی بار وہ اس الزام کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوئی کہ اگر وہ برے کردار کا ہوتا تو کمزور نفس کا ہوتا تو ایک کمرے میں رہ کر وہ اسے اگنور کیسے کر سکتا تھا بھلا؟ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ سارا دن وہ اضطراب کی کیفیت میں مبتلا سوچتی رہی، کہیں شیلا فاروقی نے مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے، کس سے شیئر کرے۔ پھر اچانک اسے میڈم انجم کا خیال آیا، جو شاہ انڈسٹریز میں سی سیکشن کی انچارج تھی اور اس آفس میں پچھلے 10 سالوں سے کام کر رہی تھی۔ یقیناً وہ ایاد شاہ کو اچھی طرح سے جانتی ہوں گی۔ انایا کے فون میں اس کا نمبر تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر کال ملائی تو دوسری طرف سے پک کر لی گئی۔ انایا نے اپنا تعارف کرانے کے بعد پوچھا، کیا کوئی شیلا نام کی لڑکی شاہ انڈسٹریز میں کام کرتی تھی؟ میڈم انجم نے کہا، نہیں، ایسے نام کی کوئی لڑکی کبھی شاہ انڈسٹریز میں امپلائی نہیں رہی۔ انایا الجھ گئی۔ کئی دن سوچنے کے بعد بالآخر اس نے ایاد سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب انایا ناک کر کے اندر آئی۔ اسے دیکھ کر ایاد شاہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، انایا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ میں تمہیں بات کرنے کے قابل سمجھتا ہوں، جاؤ یہاں سے، وہ سرد مہری سے بولا۔ پلیز میری ایک بار بات سن لیں، ہو سکتا ہے ہمارے درمیان وہ معاملہ سلجھ جائے جس کی وجہ سے آج میں یہاں آپ کے گھر ہوں۔
عنایا کی منت بھرے لہجے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات سننے لگا۔ اس لڑکی کا نمبر ہے تو دو مجھے۔ ساری بات سننے کے بعد ایاد نے اس شہلا نامی لڑکی کا نمبر مانگا جو عنایا کو ایاد شاہ کے بارے میں غلط باتیں بتاتی رہی تھی۔ عنایا نے فوراً نمبر لا کر اسے دیا۔ ایاد نے 1 گھنٹے میں ہی اس نمبر کی ساری ڈیٹیلز نکلوا لیں۔ جب ڈیٹیلز اس کے سامنے آئی تو وہ شاکڈ رہ گیا۔ عنایا کو ساتھ لیے وہ دانت پیستے سلمان شاہ کے پاس گیا اور عنایا کی باتیں دہرانے کے بعد ان کے سامنے اس نمبر کی ڈیٹیلز رکھی تو سلمان شاہ بھی حیران رہ گئے۔ یہ نمبر ان کے قریبی دوست احسان فاروقی کی بیٹی نمرہ فاروقی کا تھا۔ نمرہ ایک بے باک لڑکی تھی، ایاد سے شادی کرنا چاہتی تھی مگر ایاد اسے اس کی بولڈنس کی وجہ سے ناپسند کرتا تھا، اس لیے انکار کر دیا۔ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ایاد کی سیکریٹری عنایا سے رابطہ کر کے اس کی برین واشنگ کی۔ غیر متوقع طور پر اس دن وہ واقعہ ہو گیا تھا۔ نمرہ فاروقی کو اس کے مخبر سے پتہ چلا جو اسی شاہ انڈسٹریز میں کام کرتی تھی، تو اس نے یہ سب سوشل میڈیا پر لیک کروا دیا تھا۔ سلمان شاہ نے اپنے دوست احسان فاروقی کو بلوایا اور اسے سارا معاملہ بتایا۔ احسان فاروقی نے نمرہ کو ان سب کے سامنے تھپڑ مارا اور معافی مانگی۔ ایاد کی شرط تھی کہ وہ تب معاف کرے گا جب نمرہ ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرے گی جس میں وہ اپنی ساری غلطی کا اعتراف کرے۔ نمرہ کو ایسا ہی کرنا پڑا۔ ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا پر طوفان کھڑا ہو چکا تھا، مگر اب ایاد شاہ کی فیور ہو رہی تھی۔ عنایا سے اظہار ہمدردی کیا جا رہا تھا اور نمرہ کو گالیاں پڑ رہی تھیں۔ اب جب وہ مسئلہ حل ہو چکا تھا تو عنایا اپنے بارے میں سوچ کر پریشان تھی۔ اسے یہ خوف ستائے جا رہا تھا کہ کہیں ایاد اسے چھوڑنے کی بات نہ کر دے اور سلمان شاہ اس کے اس فیصلے کی حمایت کریں شاید۔ عنایا کو یہ سب سوچ کر اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ وہ ایاد شاہ سے محبت کرنے لگی تھی۔ اب اس سے علیحدگی اس کے لیے سوہانے روح تھی۔ اس سے پہلے یہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکالے مجھے غائب ہو جانا چاہیے، کم از کم طلاق تو نہیں دے سکے گا۔ یہی سب سوچ کر وہ چپکے سے شاہ ہاؤس سے نکل گئی تھی۔ شام کو ایاد گھر آیا تو اسے وہ کہیں نظر نہ آئی، مگر اس نے زیادہ خیال نہیں کیا، یہ سوچ کر کہ گھر میں ہی ہوگی۔ وہ تو اپنی عزت بحال ہونے پر خوش تھا۔ ڈنر کے وقت وہ بڑے خوشگوار موڈ میں ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تھا مگر باپ کو دیکھ کر چونکا۔ سلمان شاہ کے چہرے پر پریشان کن اور غصیلے تاثرات تھے، وہ ملازماؤں پر بگڑ رہے تھے۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ اس نے آگے بڑھ کر معاملہ جاننا چاہا۔ عنایا کئی گھنٹوں سے گھر میں نہیں ہے اور یہ لوگ میرے پوچھنے پر مجھے اب بتا رہی ہیں، سلمان شاہ نے غصے سے کہا۔ ایاد بری طرح چونکا۔ آپ فکر نہ کریں ڈیڈ، وہ اپنی پھپھو کے گھر ہی گئی ہوگی، میں اسے لے آتا ہوں۔ چند پل خاموش کھڑے رہنے کے بعد اس نے باپ سے کہا۔ سلمان شاہ کے چہرے پر خوشگوار حیرت کے ساتھ اطمینان بھرے تاثرات بھی ابھرے تھے۔ وہ آرام سے بیٹھ گئے تھے، مگر جب 1 گھنٹہ گزر گیا ایاد واپس نہ آیا تو انہوں نے پریشان ہوتے اسے کال ملائی۔ ڈیڈ، وہ وہاں نہیں ہے، نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ دوسری طرف سے انہیں ایاد کی پریشانی میں ڈوبی آواز سنائی تھی۔ سلمان شاہ بھی ٹینشن میں آ گئے تھے۔ ساری رات اسے ڈھونڈنے کے بعد جب وہ مایوس سا گھر لوٹا تو لاؤنج میں بیٹھے سلمان شاہ نے بیٹے کے اترے ہوئے چہرے کو دکھ سے دیکھا۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ عنایا سے نفرت کرتا ہے مگر ان کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ وہ عنایا پر غصہ ضرور تھا مگر اس سے نفرت نہیں کرتا تھا۔ باپ سے تسلی بھرے جملے سننے کے بعد وہ تھکے تھکے قدموں سے گھر واپس آیا تھا۔ جیسے ہی بیڈ پر بیٹھا نظر تکیے پر رکھے کاغذ پر پڑی۔ ایاد نے بے قراری سے کاغذ اٹھا کر کھولا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے ناپسند کرتے ہیں، شاید نفرت بھی۔ اگر مجھے میری غلطی کا احساس نہ ہوتا اور سچائی نہ کھلتی تو شاید آپ کا ساتھ کچھ اور عرصہ بھی نصیب ہو جاتا، مگر اب میری آپ کی زندگی میں رہنے کا کوئی جواز نہیں رہا۔ آپ یقیناً مجھے چھوڑ دیں گے کیونکہ ایک تو ناپسندیدہ ہوں، دوسرا آپ کے معیار کی بھی نہیں ہوں۔ آپ آسمان پر ہیں تو میں زمین پر، اور آپ کے اس فیصلے پر اب انکل بھی اعتراض نہیں کریں گے شاید، کیونکہ مجھ سے شادی کروا کے وہ پہلے ہی آپ کے ساتھ زیادتی کر چکے ہیں۔ لیکن آپ سے طلاق کا خیال میری جان نکال رہا ہے کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں مگر اپنا نام مت چھینیں۔ اگر میں اس خواہش کی بھیک آپ سے مانگتی ہوں تو آپ مجھ پر ہرگز رحم نہ کھاتے، اس لیے میں غائب ہو رہی ہوں تاکہ آپ مجھ سے اپنا نام نہ چھین سکیں۔ فقط عنایا۔ ایاد ششدر بیٹھا تھا۔ وہ طلاق کے خوف سے گھر سے چلی گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام گیا تھا۔ اس کا طلاق دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عنایا غریب، بے سہارا اور یتیم لڑکی ہے۔ وہ تو یہ فیصلہ اس پر چھوڑنا چاہتا تھا کہ اگر وہ اس کو ساتھ رہنا چاہے تو ٹھیک، اگر الگ ہونا چاہے تو وہ اسے طلاق دے دے گا، مگر وہ بیوقوف لڑکی ڈر کر غائب ہو گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ ایک بار پھر اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اس کی پھپھو سے اس کی تمام جاننے والیوں کا پتہ کر چکا تھا۔ سب کے ہاں وہ پتہ کروا چکا تھا سوائے ایک لڑکی کے جو وہاں سے 4 گھنٹے کے مسافت پر رہتی تھی۔
ایاد نے جب وہاں پہنچ کر دروازے پر دستک دی تو دروازہ جس لڑکی نے کھولا، ایاد کو دیکھ کر اس کے چہرے پر تاریک سایہ سا لہرایا تھا۔ عنایا کا پوچھنے پر اس نے جس طرح گڑبڑا کر انکار کیا، یہ چیز ایاد کو شک میں ڈال گئی۔ وہ زبردستی اندر چلا گیا۔ ایک کمرے میں عنایا موجود تھی۔ ایاد کو دیکھ کر اس کا چہرہ یوں سفید پڑا گویا موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ بڑے گمسم انداز میں وہ اس کے ساتھ گھر آئی تھی۔ ایاد کے چہرے کے تاثرات بہت پتھریلے اور سرد تھے۔ لاؤنج میں سلمان شاہ بیٹھے تھے۔ عنایا کو دیکھ کر ان کے چہرے پر رونق آئی۔ عنایا ان سے بات کرنے لگی۔ ایاد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سلمان شاہ سے کچھ دیر بات کرنے کے بعد وہ کچن میں آئی۔ ملازمہ سے چائے بنوا کر وہیں بیٹھ کر پی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ کمرے میں جانے سے ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے موصوف کیا سلوک کریں، اس لیے وہ لان میں چلی آئی۔ چاندنی رات تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھنے ٹہلنے لگی۔ جیسے ہی چند قدم چلنے کے بعد اس نے ٹرن لیا، ٹھٹک گئی۔ سامنے ہی وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ بلیک پینٹ پر ریڈ شرٹ پہنے اس کا وجیح مزود سراپا نمایاں ہو رہا تھا۔ دلکش چہرے پر انتہائی سرد مہری چھائی ہوئی تھی۔ عنایا کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ یہ مٹر گشت کرنے کا ٹائم ہے کیا؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ نہیں میں تو، وہ گڑبڑائی۔ کیا میں تو؟ کمرے میں کیوں نہیں آ رہی تم؟ وہ اس کی بات کاٹ کر غصے سے بولا۔ آ رہی تھی بس وہ عنایا لب کاٹنے لگی۔ چلو بات کرنی ہے تم سے، تحکمانہ لہجے میں کہتے وہ پلٹ گیا۔ عنایا کو بھی اس کی تقلید کرنی پڑی۔ دروازہ لاک کر کے ادھر بیٹھ پہ آؤ۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آئی، ایاد کے اس حکم پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ مرے مرے انداز میں دروازہ بند کرتی وہ بیڈ سے قریب آ کر رک گئی تھی۔ بیٹھو۔ ایاد کے کہنے پر وہ خاموشی سے ٹک گئی۔ کھا جاؤں گا تمہیں کیا؟ اس نے یکدم اسے بازو سے پکڑتی اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ وہ اس کی گود میں آ گری تھی۔ کس سے پوچھ کر تم نے گھر سے قدم باہر نکالا تھا؟ وہ اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں دیکھتا سنجیدگی سے بولا۔ عنایا کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ وہ سسکنے لگی۔ ایاد چند پل اسے سسکتے دیکھتا رہا، پھر یکدم اسے سینے سے لگا گیا۔ پاگل لڑکی، خود سے فرض کر لیا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور گھر چھوڑ کے چلی گئی۔ میں نے تو یہ فیصلہ تم پہ چھوڑا ہے یار، محبت کرنے کی ہمت کر لی اور بتانے کی نہیں۔ وہ اسے ڈپٹتے ہوئے بولا۔ آئی ایم سو سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ پر غلط الزام لگا دیا تھا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ عنایا اس کے سینے سے لگی زار و قطار رو رہی تھی۔ بس بھول جاؤ سب، ایاد نے اسے خود میں بھیجتے محبت بھرے لہجے میں کہا اور جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ عنایا نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔